جو جنگی حالات تھے اور اس کے بعد 10 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک سنہرا دن ہے جس میں پاکستان کے تمام دفاعی اداروں نے خصوصاً پاک فضائیہ نے نہ صرف دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی ہے بلکہ جنگی تاریخ میں ایک نیا جو ہے وہ باب جو ہے وہ لکھا ہے اور اپنی طاقت اور اپنی ہمت کا اعتراف انہوں نے ان تمام لوگوں سے کروایا ہے دنیا میں جن کو کسی بھی قسم کا پاکستان کی پاک فضائیہ پہ، ان کی صلاحیتوں پہ، ان کی جرت پہ، ان کے حوصلے پہ اگر کسی کو کوئی شک بھی تھا تو میرے خیال میں اس سنہرے دن میں جس طریقے سے ہمارے شاہینوں نے پرفارم کیا ہے کسی کا کوئی شک نہیں رہ گیا ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کوئی پیس آف کیک نہیں ہے کہ کوئی بھی مکار دشمن بلا اشتعال پاکستان پہ حملہ کرے گا اور وہ پاکستان کی سرزمین پر پیر رکھ سکے گا۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کہ ہر وہ میلی آنکھ نکال دی جائے گی جو پاکستان کی طرف اٹھے گی، ہر وہ مذموم ارادہ جو پاکستان کا نقصان کرنے کے لیے وہ جو ہے بنایا جائے گا اس کو تباہ کر دیا جائے گا، اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن اپنے سے چاہے وہ دنیا میں اس وقت ہندوستان کی جو پلیسمنٹ ہے اور جو انٹرنیشنل حالات ہیں اور جس طریقے سے اس نے یہ سمجھا کہ بڑے سائز اور طاقت جو ہے وہ شاید کسی دوسرے ملک کے اوپر جو ہے ان کو ایڈونچر کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے، مگر ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ قوم جو ہے جذبہ ایمانی سے سرشار ہے اور ایسے ایمان کا جذبہ رکھنے والوں پہ صرف جہازوں، پیسوں اور اپنے سائز کی وجہ سے آپ اپنا جو ہے وہ قبضہ نہیں جما سکتے۔ تو بہرحال مودی جیسے گھٹیا اور مکار دشمن کو جو ہے وہ اس قوم نے، پاکستانی قوم نے جواب دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے بھی اس ریٹیلیشن کے حوالے سے یہ کہا کہ قوم نے جو ریٹیلیشن کی ہے، پاکستان نے جو ریٹیلیشن کی ہے اس پہ اس قوم کا مورال جو ہے وہ بلند ہوا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف قوم کا مورال بند ہوا ہے اس فتح سے وہ بڑا ہے، بلکہ جو لوگ جیل میں اندر ہے ان کے ساتھ ان کا مورال جو ہے وہ بھی بڑا ہے۔ سو آج جو ہے وہ تشکر کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ صبح ہم نے اس پہ پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ ایشو کی۔ اس حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہے کہ جہاں پہ اس قسم کا قوم کا جذبہ اور پاکستان کی ریٹیلیشن سے قوم کا مورال بلند ہوتا ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ حقیقی یکجہتی اور حقیقی مورال بلند کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بھی جو سیاسی انتقام ہے اس کو بند کیا جائے، وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر سیاسی انتقام دیکھیں قوم نے ثابت کیا ہے کہ بیرونی جارحیت کے خلاف ہم ایک ہیں۔ قوم نے ثابت کیا ہے کہ جس وقت ہندوستانی دشمن نے اپنے مذموم ارادوں سے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھائی ساری قوم ایک ہو گئی، تمام اختلافات، وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ بچے جن کا ذکر ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں شکریہ ادا کرتے ہوئے بھی کیا ہے، وہ لوگ کون تھے؟ وہ اس قوم کے بچے تھے جنہیں فسطائی حکومت بڑے عرصے سے دہشت گرد اور انتشاری ثابت کرنے پہ لگی ہوئی ہے، مگر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ حب الوطن ہے، وہ قوم سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں نے یہ جو 3-4 دن کا یہ سائیکل چلتا رہا، میں نے پوری رات جاگ کے سوشل میڈیا کے جو نوجوان تھے، جو بچے تھے، اور سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا تھا اس کا انالیسز کیا، اور میں یہ کمپیریزن دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جن کو فسطائی حکومت انتشاری ڈکلیئر کرنا چاہتی تھی وہ ان سے بہت بڑے محب الوطن ہے۔ میں صرف ایک کمپیریزن آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ کمپیریزن ان آفیشیل اکاؤنٹس کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان آفیشیل اینڈ آفیشیل اکاؤنٹس سب کو مانیٹر کیا ہے۔ میں صرف آپ کو
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स का कंपैरिजन देना चाहता हूं और वो आपके लिए बड़ा ही एस्टॉनिशिंग होगा। और खैर आए ओपनर भी है कि ये जो हुक्मरान बैठे हैं जिनके मुंह से मोदी का लफ्ज़ निकलते हुए भी उनको मौत आती है और उनको तकलीफ़ पहुंचती है क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो हिंदुस्तानी कारोबारियों के साथ जुड़े हुए हैं। और इसकी एक तारीख है जिसको आपके मीडिया चैनल्स खुद टाइम टू टाइम रिपोर्ट कर चुके हैं, मुझे उस पर ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल पोस्ट जो थी जो PMLN की तरफ से हुई वो 184 और PTI ऑफिशियल की तरफ से 641 पोस्टें थी जो इस 8 तारीख से 12 तारीख तक 8 मई से 12 मई के दरमियान जो पोस्ट जो है वो इन ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर की गई है। इसमें जो ओरिजिनल पोस्ट थी वो 100 के लगभग PMLN और 198 के लगभग जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थी। इंटरेस्टिंगली जो व्यूज़ आए हैं PMLN के वो 2-1 करोड़ के 2.25 करोड़ के लगभग है, मगर जो व्यूज़ PTI ऑफिशियल के थे वो 5.5 करोड़ से ज़ायद है। जो ओरिजिनल पोस्ट व्यूज़ है वो उनके सिर्फ 15 लाख है, ये याद रखिएगा। दैट इज़ ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिगर है कि जो उनकी ओरिजिनल पोस्ट इन 3 दिनों के क्राइसिस के अंदर आई है जो इस इशू के मुतल्लिक़ है उनके व्यूज़ 15 लाख है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओरिजिनल पोस्ट है इस क्राइसिस के हवाले से उसके व्यूज़ 1 करोड़ 29 लाख जो है उसके करीब है, 1 करोड़ 29 लाख के करीब है। जो कीवर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का लफ्ज़ इन सारी पोस्ट में PTI ऑफिशियल से 386 दफ़ा इस्तेमाल हुआ और PMLN की तरफ से सिर्फ 100 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। व्यूज़ हमारे जो हैं वो इस ज़मीन में भी इन पोस्टों में भी जहाँ पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो उनसे कहीं ज़्यादा है। जिंदाबाद का लफ्ज़ आजकल ख़ुसूसन इन हालात में लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के हवाले से अगर वो देखा जाए तो वो PTI ऑफिशियल 83 टाइम्स in these 3 days and PMLN only 37 times। हिंदुस्तान का लफ्ज़ ऑब्वियसली हमारी तरफ से तो ये किसी अच्छे उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। PMLN की तरफ से वो 77 दफ़ा और हमारी तरफ से जो PTI ऑफिशियल की तरफ से 111 दफ़ा और PMLN की तरफ से 77 दफ़ा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और ये आखिरी कीवर्ड है जो मैं आपसे इस ज़मीन में शेयर करना चाहता हूँ और सारे पाकिस्तान से शेयर करना चाहता हूँ, और ये वही लफ्ज़ है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कई दिनों से हैमर कर रही है कि तुम्हें तकलीफ़ क्या है, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ निकलता क्यों नहीं है। इस वज़ीर आज़म के ख़ानदान के जितने भी लोग जो इस हुकूमत में है, चाहे वज़ीर आला है, चाहे इनकी पार्टी के लीडर नवाज़ शरीफ साहब हैं जिनकी मुजरिमाना खामोशी इस सारे क्राइसिस के दौरान हमें नज़र आती रही है, याद रखिएगा, दोबारा कह रहा हूँ, ये जो लफ्ज़ मोदी है, लफ्ज़ मोदी ये इनकी ट्वीट्स में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है और उसके व्यूज़ है 10,000। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स में मोदी का जो रेफरेंस है और जो नाम है और जो लफ्ज़ है वो 45 दफ़ा से 45 से ज़्यादा दफ़ा जो है वो इस्तेमाल किया गया है। एंड द व्यूज़ आर मोर देन 3.5 मिलियन। हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि ये कौन, ये तो सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट्स का आपको मैंने कंपैरिजन दिया है। ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो जिनकी एक वज़ीर कहती हैं ये सारा ऑपरेशन जो है ये मियाँ नवाज शरीफ नहीं बैठ के डिज़ाइन भी किया और फिर डायरेक्ट भी किया और फिर सुपरवाइज़ भी किया। मुझे तो ये ख़दशा होने लग गया था ये जितने दिन लंदन में रहे हैं ये कहीं उनकी रॉयल फोर्सेस की जो अकेडमी है उसमें कहीं ये कोई स्पेशल ऑप्स का कोर्स शायद करते रहे हों या कोई वहाँ पे दाखिला ले लिया हो कि अब
پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پاکستانی فورسز نے اپنے آپریشنز کی اوورسائٹ جو ہے ایک پارٹی کے صدر جو کہ سابقہ وزیر اعظم اور ایک ایم این اے ہے اس کے حوالے کر دی ہے. اب وہ ڈیزائن کر رہا ہے. تو یہ اس قسم کے کیا اسے کہنا چاہیے کہ مسخروں والے بیانات بھی ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھے ہیں, اور وہ obviously you could only laugh about it and nothing else came out of it. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بچے, وہ نوجوان, وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت سے اور کسی بھی جماعت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بڑھ کے ہے. ان سے زیادہ پاکستان کا حب الوطن کوئی نہیں ہے. ان کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا, ان کے دل میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی. انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا غصہ جو ہے بینگ پاکستانی, جس وقت بیرونی جارحیت ہوئی ہے, انہوں نے پاکستانی بن کے جو ہے اس پہ ریاکٹ کیا ہے, اور انہوں نے بالکل یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو مختلف ضلعوں میں دہشت گرد بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان پہ ایف آئی آرز دیے جاتے ہیں, اور ان کو اٹھایا جاتا ہے, اور ان کی فیملیز کو تنگ کیا جاتا ہے. اور یہ کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان نے بحیثیت قوم ہندوستانی فوج کا سر نیچا کیا ہے اور ہندوستانیوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے, بلکہ منہ توڑ دیا ہے ان کا. مودی کو جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی ہے ہندوستان میں منہ چھپانے کی, وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو اپنی اپوزیشن سے, اپنے میڈیا سے, اپنے لوگوں سے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو اور اس کی سپورٹ کرنے والے وہ تمام ملک جنہوں نے اس کو ٹیکنالوجی دی, انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے دیے ہوئے اور یہ اس مودی کی جو اوقات ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. تو اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ تمام فورسز کو سلام ہے, بٹ ساتھ یہی میں کہوں گا کہ حقیقی یکجہتی تب ہوگی جب آپ اپنے گھر میں جو ہے اپنے ہی بچوں کو, ان حب الوطن بچوں کو, پاکستانیوں کو اس وکٹمائزیشن کا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانا بند کر دیں گے. Now coming to the other points, 2-3 بڑے اہم چیزیں ہیں جس پہ آج ہم آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا, بٹ وی مسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. خط ایک آیا ہے جیل سے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوا, آپ لوگوں نے بھی آگے شیئر کیا, آپ کے میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو جو ہے وہ نشر بھی کیا ہے, آپ لوگوں نے اس پہ بات بھی کی ہے, آپ کے چینلز کے ٹاک شوز پہ اس پہ بات ہوئی ہے. دیٹ لیٹر واز ریٹن بائی سینیٹر اعجاز چودھری, شاہ محمود قریشی جو جیل میں ہے, ان کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, سرفراز چیمہ صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب. اور انہوں نے اس کے اندر جو میں جسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بیسیکلی یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے تمہاری قوم کو, سب کو, کہ نظام عدل کا جنازہ نکال دیا گیا ہے. جو ہوا ہے 14 مئی کو وہاں پہ, اور وہ کیا ہوا ہے 14 مئی کو؟ 14 مئی کو یہ ہوتا ہے کہ ملزمان کی غیر موجودگی میں, ملزمان کے وکلا کی غیر موجودگی میں 6 کیسز کے اندر کوٹ لکھپت میں 6 کیسز کے اندر 2 سٹار وٹنسز کا گواہی جو ہے وہ بھگتا دی جاتی ہے. گواہ یعنی کہ جو ملزمان ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں عدالت سے, ہمارے وکلا بھی چلے جاتے ہیں عدالت سے, عدالت خالی ہو جاتی ہے, عدالت میں کوئی نہیں رہ جاتا ہے, اور اس کے بعد اچانک وہ 2 بندے بلائے جاتے ہیں, اور 6 کیسز کے اندر وہ 2 سٹار وٹنسز جو ہیں, جس میں سے ایک کا نام خادم افضل اور دوسرا محمد خالد ہے, ان کو بھگتا دیا جاتا ہے. پاکستان کے کون سے قانون کے مطابق, کس طریقے سے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس قسم کے کیسز میں ملزمان کی موجودگی میں گواہ بھگتائے جاتے ہیں, ملزمان کی اور ان کے وکلا کی موجودگی میں گواہیاں جو ہیں وہ ریکارڈ کرائی جاتی ہیں. مگر پاکستان میں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب جس وقت عدالت خالی ہو جاتی ہے اس کے بعد بندوں کو لا کے ان کی جو ہے گواہی ریکارڈ کروائی جاتی ہے, لکھوائی جاتی ہے. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ نظام عدل کا جنازہ نکل گیا ہے. اور یہ جو 2 کیریکٹر ہیں یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے ان کو وہ گواہ بنایا گیا اور پھر ان کو بھگتایا گیا. یہ اسی 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سارا جو عمل ہے یہ اس کو انہوں نے لکھا کہ ایک ہائیبرڈ آمریت ہے, ہائیبرڈ ڈکٹیٹوریل قسم کا رجیم ہے.
جس کی تحت یہ ساری بےہودگی جو ہے کی جا رہی ہے، جس میں ملزمان ایک نئی مثال. اور آپ دیکھیں تو اس سے اگلے دن آ کے شاہ محمود قریشی صاحب واز آلموسٹ ہی بلاسٹڈ ایوری تھنگ ان دا کورٹ، اور وہ چیخ کے جج کو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، شاید ہمیں اندازہ ہے کہ فیصلے تو لکھے ہوئے آئیں گے جو تم نے پڑھنے ہیں، مگر یہ تو سوچو، کوئی بھرم تو رکھو اس عدالت کا، کوئی ڈرامے کی حد تک ہی رکھ لو. اگر تم نے گواہیاں اپنی مرضی سے بھگتانی تھی تو کم از کم وکلا کو یہاں پہ رہنے دیتے، کم از کم ملزمان کو وہاں پہ بیٹھنے دیتے. مگر تم لوگوں نے تو یار عدالتوں کا بھرم تک رکھنا چھوڑ دیا ہے. اس حد تک ظلم کر رہے ہیں. اور یوزلی کیونکہ کوٹ لکھپت جو ہے وہ اسلام آباد، پنڈی یا ادھر اس پہ زیادہ فوکس ہمارا عمران خان صاحب کی وجہ سے یہیں پہ رہتا ہے، اڈیالہ پہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اور پنڈی ATC پہ. تو یوزلی ہم پارٹی سے بھی کئی دفعہ جو ہے کوٹ لکھپت میں ہونے والے ٹرائلز، وہاں پہ بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں، وہاں پہ بھی عمران خان کے جانثار ہیں، وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے نام پہ وفا کی وہ جو قید ہے وہ کاٹ رہے ہیں. وہ ہم سے کئی دفعہ اگنور ہو جاتا ہے، مگر یہاں چیزیں اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ ان کو زیادہ دیر تک اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ساری قوم کو آواز اٹھانی پڑے گی، صرف ہمیں نہیں ہے. کیونکہ یہ پریکٹس، اگر یہ پریکٹس بن جاتی ہے جو ہوا ہے 14 مئی وہ، تو پھر یہ نہ سمجھے کہ صرف ہمارے ساتھ، تو پھر سب کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ ایک ایسی پارٹی جس کے ہر ٹرائل کو میڈیا کور کرتا ہے، ایک ایسی پارٹی جب خان کو ملاقات ہوتی ہے تو پاکستان کے تمام چینلز کی جو ہے وہ DSNGs وہاں پہ کھڑی ہیں، رپورٹ آگے کر سکیں یا نہ لکھ سکیں، وہ چلے یا نہ چلے، رپورٹر تو بیچارہ پہنچتا ہے، وہ تو لکھتا ہے، وہ بتاتا ہے. ان کیمراز کی موجودگی میں، ان صحافیوں کی موجودگی میں، اور اپوزیشن کے پاس آبزرورز کیا ہیں؟ آپ لوگ ہی ہیں، آپ لوگ ہی آنکھیں ہیں اور آپ لوگ ہی کان. اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر کل یہی پریکٹس پاکستان کے ہر شخص کے ساتھ ہوگی. سو اس لیے ہم تو آواز اٹھائیں گے کیونکہ ہمارے لوگ اس میں شامل ہیں، مگر میں ساری پاکستانی قوم کو کہوں گا کہ آپ بھی آواز اٹھائیں. یہ آج اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ آج ایک سیاسی پارٹی کی باری ہے تو کل دوسری سیاسی پارٹی. جو پریسیڈنٹ آپ عدالتوں میں آج سیٹ کریں گے وہ صرف سیاسی پارٹیوں پہ لاگو نہیں ہوگا، وہ پھر پاکستان کے ہر شہری پہ لاگو ہوگا کل جا کے، اور اس میں آپ سب اس کا شکار ہوں گے. تو وی مسٹ اسٹینڈ اپ ٹو اٹ، وی مسٹ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. ہم تو کریں گے، ہم تو اس پہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، ہم تو ہائر جوڈیشری میں بھی جا رہے ہیں، ہم اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. ہمارے وکلا نے بالکل اس سے 15 کو پھر بات کی جج سے، اور انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے کہ یہ ایسے کیسے آپ بلینک اس کے اوپر، اور کئی ہمارے لوگوں سے جو ہے وہ بلینک اس کے اوپر لکھوا لیے، دستخط کروا لیے گئے. یہ ہمارے ساتھ پنڈی کے اندر کیا ہوا، پنڈی کے اندر ایسے ہی ہوا، وہاں بھی شور مچایا گیا کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا جس وقت ان کے پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے، تو ان سے وہ اس کے اوپر دستخط کروا لیے گئے. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگوں نے کافی سارا شور مچایا، اور اس پہ پھر کافی اس میں چیزیں جج کو جو ہے اس میں بہتری بھی آئی ہے. ہم اس پہ صرف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ کوٹ لکھپت میں یا ATC پنڈی میں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اور اعلیٰ عدلیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا کردار ہے اس کے اندر، یا آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر. آپ کی ناک کے نیچے یہ چھوٹی عدالتوں میں ہو رہا ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے آتے ساتھ ہی ڈائریکشنز دی تھیں یہ جو لوور جوڈیشری کو، تو یہ آپ کی ڈائریکشنز کے بعد یہ کچھ ہو رہا ہے کہ اب آپ کیا، میرا سوال ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور ساتھ ہی چیف جسٹس سے بھی، کہ کیا آپ کوئی ایکشن لیں گے اس پہ، یا آپ خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ ہمیں آپ سے توقع ہے، یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. لوور جوڈیشری تو جوڈیشری کا بھرم رکھے نہ رکھے، مگر آپ کو کم از کم یہ انشور کرنا چاہیے کہ آپ کے وہاں ہوتے ہوئے یہ کام نیچے نہ ہوں. ساری قوم دیکھ رہی ہے، قوم کے ہر شخص کی نظر آپ کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے معاملے پہ خاموش نہیں رہے گی اور وہ اس کے اوپر آواز بھی اٹھائے گی. یہ جو تحریک ہے یا یہ جو جنگ ہے یہ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ تحریک اور یہ جنگ ہر پاکستانی کی ہے اور ہر پاکستانی اس کے اوپر آواز اٹھائے گا. دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ انہی عدالتوں کے حوالے سے ہے، اور وہ عمران خان صاحب کا آپ نے ایک فیصلہ سنا ہوگا جو مینشن ہوا، پولیگرافک ٹیسٹ. آئی مین واٹ اے جوک. اس سے بڑی توہین آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو 9 مئی کے
کیسز کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملا 2 سال, اور ناؤ یو آر آپ آ رہے ہیں اس طرف کہ جی کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ملا تو اس لیے آپ پولیگرافک ٹیسٹ. اس سے بڑی توہین, اس سے بڑی ہیوملیشن, اس سے بڑی رسوائی کی کوشش اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اور ہم ہر قانونی طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے, ہم اس کو قانون میں چیلنج کریں گے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو, پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آپ لوگ اس طرح, جو سابقہ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے, دنیا میں جن کا نام ہے, جنہوں نے پاکستان کا ہمیشہ نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں, اس کو آپ پولیگرافک ٹیسٹ پہ بٹھا رہے ہیں. یار یہ کس قسم کا فیصلہ ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا, اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں یہ پولیگرافک ٹیسٹ پوری دنیا کی عدالتوں میں کوئی اس کو یہ کوئی اتنا کوئی ویلڈ نظام شظام نہیں ہے, اس کو کوئی اوتھینٹسٹی حاصل نہیں ہے. یہ ایک انویسٹیگیشن کا ٹول ضرور ہے. یہ یورپ میں یا امریکہ میں جو پولیس جب انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو وہ شاید اور وہ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے. مطلب جس ملک میں آپ کی آڈیو یا ویڈیو ایڈمیسیبل نہیں ہے, آپ اس ملک کے اندر ایک الیکٹرانک مشین سے پولیگرافک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. کس کا؟ اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم اور اس وقت اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کا. بس کر دیں, بس کر دیں, ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. ہم بالکل اس کو چیلنج کریں گے, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ توہین آمیز قسم کے معاملات ہیں اور آپ لوگوں کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے. یہ چیزیں عمران خان کو اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو پولیگرافک ٹیسٹ کریں گے اور آپ انہیں کوئی ذہنی دباؤ میں لانا چاہتے ہیں, تو میرے بھائی اس میں آپ کے اپنے وہ آپ کا وزیر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کوئی کوٹ کروں گا. کیا کہا تھا اس نے؟ کہا تھا نا, وہ تو صرف مخالف جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ خان نفس کا کتنا مضبوط آدمی ہے, مگر خان آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ نرو کا مضبوط آدمی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کا یہ آرڈر دے کے اور پولیگرافک ٹیسٹ کر کے خان کو کسی بھی قسم کے نفسیاتی دباؤ میں لانا چاہتے ہیں, اس کو توڑنا ایسے نہیں ہوگا. آپ نے جو کرنا تھا وہ کر کے دیکھ لیا, وہ نہیں ٹوٹا. آپ جو اور کچھ کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں, وہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اور باقی فیصلے, بہت سے فیصلے متنازع فیصلے, یہ بھی متنازع فیصلوں کی فہرست میں ایک اور متنازع فیصلہ جو ہے یہ شامل ہو گیا. اور اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ عدلیہ کے لیے کوئی نیک نامی نہیں لے کے آتے ہیں. یہ خان صاحب نے کہا نا اگلے دن اپنے میسج میں, آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ جو سولینز کا ٹرائل ہے ملٹری کورٹ میں, اس پہ جو فیصلہ ہے اس سے عدلیہ نے اپنا مذاق بنوا لیا. دس از خان صاحب سیڈ دی ادر ڈے اینڈ ہی از ایگزیکٹلی ہی از رائٹ. بالکل, مطلب دنیا میں ہم کیا منہ دکھائیں گے, کس حوالے سے منہ دکھائیں گے, یہ ان کے حالات ہیں یہاں پہ. ایک اور اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے, خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے ان بچوں نے اپنا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, ان کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا. آپ لوگوں کے بہت سے چینلز نے جو چلا سکتے تھے اور انہوں نے کوئی دبے الفاظ میں کہیں نہ کہیں چلایا ہے, ٹاک شوز میں کہیں کھل کے بات. سوشل میڈیا نے اس پہ آپ دیکھیں کہ کروڑوں اس پہ ویوز ہیں اور ملینز آف لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے. اور ان بچوں کی ایک ایک بات جو ہے وہ دل کو لگی ہے, نہ صرف پاکستان میں قوم کے ہر شخص کو, بلکہ باہر کی دنیا میں بھی. آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے صحافی جو ہیں انٹرنیشنل, لنڈن میں, امریکہ میں, یورپ میں, انہوں نے اس کو نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ کوٹ ٹویٹ کیا اور اس پہ بالکل ان بچوں کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا اور سپورٹ کا اظہار کیا ہے. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان سے بات نہیں کروائی جاتی. ہم 10 دفعہ یہاں پہ عدالتوں میں جا چکے ہیں, ہائی کورٹ کے اندر 10 دفعہ آرڈر لے کے آئے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات کرانے کے حوالے سے وہ جیلر ایک عجیب و غریب قسم کا جواب لکھ کے ایک دن پہنچ گیا ہائی کورٹ کے اندر, یہ فلاں رول کے تحت, یہ فلاں عدالت کے اس میں نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کروا سکتے. بہرحال اس کی بات نہیں مانی عدالتوں نے, مگر یہ عدالتوں کی بات نہیں مان رہے ہیں. وہ بچے ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ. دیکھیں ایک ایسا موقع آ گیا کہ ان کو اپنے والد سے پرمیشن لے کے بات کرنا پڑی. یہ خان صاحب اور ان کے بچے موروثی سیاست کے خلاف ہیں, وہ موروثی سیاست میں نہیں ہے, وہ کبھی اس کے اندر نہیں آئے, انہوں نے کبھی بیٹھ کے اپنی تصویریں نہیں کھنچوائی ہیں, کبھی جلسوں میں نہیں گئے ہیں, اپنے آپ کو دور رکھا ہے.
اس ساری چیز سے. اور خان صاحب بڑا اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ موروثی سیاست سے دور رہیں. مگر آج اگر ان بچوں کو بولنا پڑا ہے, باپ سے پوچھ کے بولنا پڑا ہے, تو وہ اس نہج پہ پہنچے ہیں اس لیے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ان کے پاس پہنچی ہے, کوئی بات پہنچی ہے. اور وہ وہی باتیں ہیں جس کو پاکستان تحریک انصاف جس خدشے کے تحت بار بار عدالت میں جاتی ہے, بار بار اڈیالہ کے سامنے لوگوں کو کال دیتی ہے, بار بار اس پہ احتجاج کرتے ہیں. ہم صرف یہی کہیں گے کہ آپ پولیٹیکل سیز فائر کی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل سیز فائر صرف تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس فسطائیت کو بند کریں گے, جب آپ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بند کریں گے, جب آپ ناحق قیدیوں کو چھوڑیں گے. بچوں خان صاحب کے جو بچے ہیں ان کو پاکستان میں, ہم سب ان کی اس بات کے بالکل ان کے ساتھ ہم آواز ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی سب کوشش کر رہے ہیں. اب ان کے بچے بھی آگے آئے ہیں, وہ بھی بات کریں گے, اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا, اور انشاءاللہ جلدی عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ناحق ہے. دیکھیں ظلم آپ کتنا کریں گے, کب تک کریں گے, اور کہاں تک کر سکیں گے. کہیں نہ کہیں تو اس کو رکنا ہے, کہیں نہ کہیں تو اس کو ختم ہونا ہے. ہر ظالم, اور ہر ظالم کا جو دور ہے وہ ختم ہوا ہے, اور اس کا انجام برا ہوا ہے. میں صرف اس فسطائی حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم نے تمام عمران خان کی رہائی کے لیے, دس از ویری امپورٹنٹ, ہم نے تمام آئینی اور قانونی فورمز استعمال کیے ہیں. ہم الیکشن میں بھی گئے عمران خان کے لیے, اور جو الیکشن کے اندر ان نون لوگوں کو بھی لاکھوں ووٹ مل گئے ہیں نا, جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اپنے علاقوں اور محلوں میں, اور وہ بھی ایم پی اور ایم این ایز بن گئے ہیں پاکستان کے چاروں کونوں میں. تو یاد رکھیں, اور یہ پاکستان کے ہر آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ عمران خان کی رہائی کی آواز تھی, کہ ہم اس کو اس لیے ووٹ دے رہے ہیں گو کہ اس کی تصویر نہیں لگ رہی ہے, اس کی آواز کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے جو پاکستان کی آواز ہے, اور جب یہ طاقت بن کے جائے گا اسمبلی میں تو یہ ایک طاقت سے اس کو باہر نکالیں گے. تو وہ ووٹ بھی جو ہے الیکشن میں جانا بھی عمران خان کی رہائی کے لیے تھا, یہ یاد رکھیے گا. سڑکوں پہ احتجاج کیا عمران خان کی رہائی کے لیے, عدالتوں میں گئے عمران خان کی رہائی کے لیے. ہم نے تمام فورمز استعمال کیے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے, جو آئین اور قانون جواب دیتا ہے. یہ مت سمجھیے گا, میں اس حکومت کو بتا دوں, سب کو بتا دوں, یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی تحریک آن سٹریٹ نہیں شروع ہوگی. یہ لاوا پک رہا ہے. ہم اپنے وقت کے اوپر, سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ سے میری بات ہوئی آنے سے پہلے, کل یہاں پہ آپ کے کے پی کے پریزیڈنٹ نے جو ہے باقی صوبوں کے نمائندوں کو بلایا ایک لائے عمل کے لیے. لائے عمل بھی طے ہے, سیکرٹری جنرل اس کی کال دیں گے, جب بھی دیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مشورہ ہوگا. مگر یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ موبلائزیشن دوبارہ نہیں ہوگی. یہ موبلائزیشن ہوگی, لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے بھی صحیح, لوگ آئیں گے بھی صحیح, کیونکہ بہت ہو گیا. بس آپ کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جب قوم یکجہتی کے جذبے سے سرشار ہے, آپ کو یہ سیز فائر کرنے چاہیے, اور سیز فائر کا مطلب ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کرنی چاہیے. تو جلد وہ جو لائے عمل ہے, جیسے ہی یہ جو مدر پارٹی کے لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے, جیسے ہی وہ یہ طے کرتے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنے وقت پہ, جو وقت وہ مناسب سمجھیں گے, حالات اور وقت کے مطابق وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ بالکل آپ یہ بات شیئر کریں سارے پاکستان کے ساتھ کہ یہ بالکل کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. If we have to, then PTI will come out and will come out on streets in big numbers. And اس دن سے ڈریں. آپ نے گولیاں بھی چلا لیں, آپ نے گرفتاریاں بھی کر لیں, آپ نے بندوں کو عدالتوں میں بھی ذلیل کر لیا. یہ دیکھیں, جس وقت بندے بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں نا, بے خوفی اور موومنٹ کے درمیان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. قتال ہوا, گولیاں لگیں, لوگ کچھ پریشان ہوئے, مگر پھر یہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس سے وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. You were pushing this nation towards that. Thank you very much. بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ موبلائزیشن ہوگی, پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. کیا ایسی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ
کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں, کس بات کا یا کس ایٹیٹیوڈ کا آپ لوگ انتظار کریں کہ ابھی تک وہ موبلائزیشن؟ دیکھیں خان صاحب کے حکم کے مطابق خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایک گرینڈ, اور یہ باتیں میں آپ کو کئی دفعہ پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں, کہ ایک گرینڈ جو ہے وہ اپوزیشن الائنس بنے تاکہ تمام وہ قوتیں جو کہ سسٹم کے خلاف لڑنا چاہتی ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. اس کے لیے وہ جو کمیٹی بنائی تھی خان صاحب نے, اس نے بڑا پش کیا, کچھ پارٹیوں کو اکٹھا بھی کر سکے, مگر کچھ جو کیریکٹرز تھے یا کچھ اینٹیٹیز تھیں انہوں نے اس کو کافی ڈریگ کیا اور چیزوں کو, اور آج ہم اپنی شورا سے بات کرتے ہیں, کل آپ اپنی شورا سے بات کرتے ہیں, کرتے کراتے الٹیمیٹلی ابھی اس سارے کرائسس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ کسی بھی فارمل الائنس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. تو وہ سارا جو پش تھا, جو کہا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے, وہ فلسفہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف سے ایک تحریک تھا. میں بڑا واضح کہہ دیتا ہوں, بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی موبلائزیشنز ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی کسی کے ساتھ مل کے نہیں کی ہیں, اور وہ بھی تاریخی ہیں. تاریخ میں اتنی بڑی موبلائزیشنز کوئی نہیں ہوئی ہیں آج سے پہلے. تو اب کیونکہ چیزیں کلیئر ہیں, اور اس میں کہیں نہ کہیں خان صاحب کی گائیڈنس کی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹائم آف آر اون چوزنگ, تو دیٹ نیڈس کنسلٹیشن, بیکاز آپ روز یہ اب ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کسی حجرے کے اندر بیٹھ کے 10 بندے بٹھا لیے اور پھر آپ نے اس کی تصویر نکال دی تو آپ اس کو سمجھتے ہیں موبلائزیشن. ایسی موبلائزیشن تو آپ کا پروٹیسٹ رجسٹر کروا سکتی ہے مگر کسی کو جھکا تو نہیں سکتی ہے نا. سو اس کے لیے ایک جو گرینڈ موبلائزیشن کی تیاری ہوتی ہے, وہ آئی ایم شیور کہ کیونکہ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی جو پیغام آیا, 2 جو پیغامات لاسٹ ٹائم آئے, دونوں میں انہوں نے کے پی کے پریزیڈنٹ کو خاص طور پہ کہا کہ آپ وہ تیار کریں, کیونکہ یہاں پہ چیزیں آسان بھی ہیں, بہتر بھی ہیں, لوگوں کو فنڈ بھی مل رہے ہیں, لوگوں کے کام بھی ہو رہے ہیں. گرینڈ الائنس کی بات کی ہے, بہت دفعہ کیا آپ سے. ہاں اس میں مطلب مین پارٹی JUI تھی جو کہ نہیں مانی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعلیٰ KP جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا, کیونکہ ایک طرف JUI سے مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری طرف وزیر اعلیٰ نے اپنی توپوں کا رخ مولانا فضل الرحمان, کیونکہ وہ دونوں ڈی اے خان کی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو گرینڈ الائنس میں نہیں, میں بالکل یہ آپ کی بات نہیں مانتا. آپ نے کہا کیا نہیں مانتے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں بالکل آپ کی بات نہیں مانتا, اس لیے کہ میں آئی ایم پریوی ٹو دس انفارمیشن, جہاں پہ آن دی ڈائریکشن آف عمران خان صاحب KP کے چیف منسٹر نے ہر طرح سے انہوں نے کہا جو حکم ہوگا, جیسے حکم ہوگا DI خان کے حوالے سے, اگر کوئی سیٹیں بھی دینی پڑتی ہیں, اب میں پہلی دفعہ آج یہاں ریکارڈ کر رہا ہوں, تو ہم وہ بھی دے دیں گے. جس وقت ہر چیز ان کی مرضی کے, اور جو توپیں ایک طرف سے نہیں تھیں, شاید آپ دوسری اخباریں نہیں پڑھتے ہیں جہاں ان کی طرف سے بیان آتے ہیں, توپیں دونوں طرف سے تھیں, اور وہ صرف KP کے چیف منسٹر کی طرف ہوتی تو شاید اس پہ پارٹی اتنا برا نہ مناتی. وہ توپیں خان کی طرف بھی تھی کہ جی ہماری تو سیکنڈ کیڈر کی لیڈرشپ اگر ملے گی تو ملے گی. تو یہ کیا, ہم کہاں بیٹھے ہوتے, ہم تو اس وقت خاموش تھے, آج بھی خاموش ہیں, اس لیے کہ خان صاحب کا حکم ہے لیول, منیمم لیول آف انگیجمنٹ ہم نے رکھنا ہے. سو ایوری تھنگ, جو جس نے کہا, جو جس نے مانگا, جیسے کسی نے کہا ویسے ہی اس کا ان کو کنوے کر دیا گیا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کر دیں گے. اس کے بعد کیا کریں, اس کے بعد کیا کریں. اب کسی کا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی اس کی وجہ سے ہوا. دیکھیں میری بات سنیں, 26ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگی, کتنی دفعہ ہم گئے وہاں پہ, خان صاحب کے حکم پہ گئے, چل کے گئے ان کے پاس بار بار, اور اس مسودہ بھی ٹون ڈاؤن ہوا, بٹ آخر میں کیا ہوا, تو ان کی کری ہوگا. دسو شیخ صاحب, یہ آپ نے بڑے تفصیل سے جو انڈین جو کشیدگی کے دوران PTI کے آفیشیل پیجز سب کا گنوا دیا, صرف آفیشیل پیجز کا گنوایا, ان آفیشیل پہ گئے تو یہاں رات لگ جائے گی. سر ان کا فائدہ کیا ہوا ہے PTI کو, کوئی جو یہ فائدے کے لیے نہیں ہوتا, اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا. سوری پلیز سر, کیا جن لوگوں نے عمران خان کو قید کیا ہوا ہے, جو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, جو ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی ہے, کیا خان صاحب کے چھوڑنے کے چانسز زیادہ ہو گئے؟ کیسی آپ بات کر, کیسی بادشاہی والی بات کر رہے ہیں. معذرت, آپ میرے بھائی ہیں, ناراض نہ ہو جائے, آپ نے بڑی بادشاہ, بڑی شالو بات کی آپ نے. بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہ صرف اس لیے کیا کہ جنہوں نے خان کو قید کیا ان کے دل میں نرمی پیدا ہو. وہ جانے دیں یار, ایسے نہ کریں, ہمارے بچوں کو آپ انسلٹ نہ کریں اس طریقے سے. وہ پاکستانی ہے, اور جب بھی کوئی پاکستان پہ حملہ کرے گا, پاکستان پہلے ہے, انہوں نے اپنی ذات پہ ہوئے حملے اور اپنی وہ سارے بھلا کے, سوری لیٹ می فنش, اس کے بعد ہر چیز انہوں نے پیچھے رکھنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے, انہوں نے کسی سے نرمی شرمی کے لیے نہیں کیا ہے. سوری سر, کوئی راستہ کوئی ہے, کوئی مذاکرات کی چانسز ابھی ہو رہے ہیں؟
سر اس وقت تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ابھی کچھ کل پرسوں کسی اخبار میں ایک سٹوری بھی چھپی تھی کہ جی وہ خان صاحب مان گئے ہیں, اس کی ہم نے تردید کر دی ہے. یہ بالکل غلط ہے. اس قسم کی کسی نیگوشیشن اور بیک ڈور مذاکرات پہ خان صاحب نہیں مانے. اچھا سر, کنول شوزف نے سارے سوال ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے. الزامات عائد کیے کس سے ہے جی, کیا ہوا؟ حلیمہ خان کے حوالے سے الزامات عائد کیے ہیں کہ حلیمہ خان صاحب جو ہے وہ کی رہی ہے. نہیں, میں نہیں سنا. تو آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہونے کے ناطے کیا ایکشن لیں گے؟ کیا کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ مرکزی سیکرٹری اطلاعات تو ایکشن نہیں نہ لے سکتا ہوتا. ایکشن تو لیتے ہوتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا وہ بتا دیتا ہوں. ایکشن لیتے ہوتے ہیں, سیکرٹری جنرل لیتے ہوتے ہیں, ایکشن لیتے ہوتے ہیں جو باقی ذمہ دار ہیں مدر پارٹی کے, وہ ایکشن لیتے ہوتے ہیں. اسکیڈ لیتی ہوتی ہے. میں تو آپ کو موقف دے سکتا ہوں, اور موقف بڑا واضح ہے, بڑا کلیئر ہے. عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ وہ ہماری بڑی بہن ہے, ہماری ماؤں کے برابر ہے. عمران خان کی تو تصویر کو جو ہے وہ ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں. عمران خان کی تصویر کو ہم اپنے دل سے لگاتے ہیں. عمران خان کے ساتھ ہمارا عقیدت کی حد تک جو ہے وہ تعلق ہے, اور عمران خان سے جڑی ہر چیز کے ساتھ ہمارا ایسا ہی تعلق ہے. تو وہ عمران خان کی بڑی بہن ہے جو اڈیالہ جا کے خان کے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں, جو عدالتوں میں جا کے پیش ہو رہی ہیں, جو سڑکوں پہ 2 دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے, 1 دفعہ وہ جیل جا کے آئی ہیں. ان کے لیے احترام اور عقیدت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے, اور جتنا ان کا احترام کیا جائے اتنا کم ہے. اور ساری پارٹی ان کا احترام کرتی ہے, اور ان کی جو سروسز ہیں خان کو نکالنے کے حوالے سے ان کا بھی احترام کرتی ہے. شیخ صاحب, آپ نے کل جنید اکبر کی میٹنگ کا ذکر کیا ہے, تو اس پہ پھر شام کو داؤد شاہ قاتل کا ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے سخت رد عمل کا. اچھا, نہیں میں نے وہ داؤد کے بعد جو جنید اکبر کا ٹویٹ آیا وہ دیکھا ہے. اچھا, جنید اکبر داؤد نے وہ کیا ہے, اس پہ پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس میں اتنی ہمت ہے تو آ کے بلوچستان سے لیڈ کریں, اپنی منمانی نہ چلائیں بلوچستان کی تنظیم پر. دیکھیں آج یوم تشکر ہے, آپ کیوں وہ گھس رہے ہیں پارٹی کے اندر؟ اچھا, آج اسلام آباد میں ایک میٹنگ بلائی گئی ہے سی ایم صاحب کی جانب سے, تمام ریجن اور صوبائی صدر کو بھی دعوت دی گئی. اچھا, اس میں ایک تحریک کے حوالے سے بات چیت ہوگی, لاہ عمل بنایا جائے گا اور تاریخ 4 بجے ڈسکس ہوگی. کیا کہیں گے, ہے کوئی ایسی بات؟ پہلی بات تو یہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ کسی ریجنل پریزیڈنٹ کو بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا. میرے نالج میں نہیں ہے. صوبائی صدور شاید اسلام آباد میں کوئی میٹ اپ ہے, اس کا وہ ٹائم شاید ابھی تھوڑی دیر میں کنفرم ہو جائے گا, کیونکہ ابھی چیف منسٹر تھوڑی دیر پہلے آپ کے یہیں موجود تھے ادھر پشاور میں ہی. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ میٹنگ پہ مطلب ہے وہ میٹنگ جو ہے اس کے وہ کیا ہے, مگر آبویسلی اگر ایسی کوئی میٹنگ ہوئی تو میں اس کا حصہ ہوں گا, اور جب میں اس کا حصہ ہوں گا تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو لیڈ بلوچستان والے خود کریں گے, جیسے کے پی کو کے پی والے خود لیڈ کرتے ہیں. پنجاب کو الٹیمیٹلی پنجابیوں نے ہی لیڈ کرنا ہے, کسی نے باہر سے جا کے لیڈ نہیں کرنا, ان کو بھی ہمت کرنی پڑے گی. سو یہ چھوٹی موٹی گپ شپ پھلجھڑیاں ہوتی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ سینٹرل لیول پہ اس قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, آپ کے کے پی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انہوں نے خود بھائی چارے میں باقی صدور کو بلایا اور ان سے گپ شپ لگائی. تو اف دے وانٹ ٹو کوآرڈینیٹ سم تھنگ اور کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, زبردست ہے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. وی آر آل پارٹ آف عمران خان's ٹیم. میرے خیال میں یہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے. تھینک یو.